ایک بادشاہ نے اپنے یہاں پہلوان رکھا ہوا تھا، بہت بڑا پہلوان، اور بادشاہ نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ اگر کوئی شخص، کوئی پہلوان اگر میرے پہلوان کو اگر ہرا دے گا، اگر چت کر دے گا، تو اس کو من مانگا انعام دیا جائے گا۔ تو بہت سارے پہلوان انعام کی لالچ میں آتے اور مقابلہ کرتے، مگر کوئی بھی جیت نہیں پایا، اور ہر جگہ یہ ڈنکا بج گیا کہ فلاں بادشاہ کے یہاں ایک پہلوان ہے، اس کو کوئی شخص ہرا نہیں سکتا ہے۔ تو ایک پتلا اور دبلا آدمی آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ میں اس پہلوان سے لڑنا چاہتا ہوں، مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو لوگ ہنسنے لگے، کہنے لگے کہ یہ اپنی جو پتلی پتلی پسلیاں ہیں ان کو تو توڑوا دے گا، تیرے سے برابر چلا نہیں جاتا، تیری برابر سانس نہیں آ رہی ہے، اور تو کس طریقے سے مقابلہ کرے گا؟ تو وہ آدمی کہتا نہیں، اپنے پہلوان کو لے آؤ، میں مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ خیر، پہلوان کو یہ اطلاع دی گئی کہ ایک ایسا شخص آپ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے، تو پہلوان سج دھج کر میدان میں پہنچا۔ وہ پتلا دبلا آدمی بھی وہ سامنے آیا اور اس نے کان میں ایک بات کہہ دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پہلوان جان بوجھ کر ہار گیا۔ 3 مرتبہ مقابلہ ہوا، تینوں مرتبہ اس پتلے دبلے آدمی نے اس پہلوان کو چت کر دیا۔ بادشاہ بہت غصے ہوا اور کہنے لگا کہ بڑے بڑے پہلوانوں سے تو ہارا نہیں، جان بوجھ کر تو نے یہ کھیل کھیلا ہے، تیری سزا یہ ہے کہ تو میرے دربار سے نکل جا۔ تو میرے عزیز بھائیو، اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ پتلا دبلا جو آدمی آیا تھا، اس نے اس پہلوان کے کان میں یہ کہا کہ میں سید خاندان سے ہوں، آل رسول سے ہوں، اور میرے گھر میں تنگی کا وقت چل رہا ہے، اگر آپ جان بوجھ کر اگر ہار جائیں گے تو مجھے اتنا سارا انعام مل جائے گا اور میرا گزارا آسانی سے چلے گا، اس لیے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی مجھے اجازت نہیں ہے، میں سید خاندان سے ہوں۔ تو اس پہلوان نے اس بات کو مان لیا کہ آل رسول کی عزت کو باقی رکھنا یہ ہمارا کام ہے۔ خیر، اس پہلوان کو وہاں سے نکال دیا گیا اور وہ گھر چلا گیا۔ رات کو وہ پہلوان سویا ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے اور فرمایا کہ تم نے میرے خاندان کی عزت رکھی ہے، اللہ رب العزت صرف ایک علاقے میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں تمہارا نام روشن کر دے گا۔ وہ پہلوان میرے عزیز بھائیو کون تھا؟ وہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تھے، بہت زبردست پہلوان تھے، مگر جب آل رسول کی بات آئی تو انہوں نے اپنی عزت کی پرواہ نہیں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو انہوں نے باقی رکھا، اپنی عزت کو تار تار کر دیا، مگر اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں وہ انعام دیا کہ پوری دنیا میں ان کا نام روشن ہو گیا، اور آج بھی نام ان کا روشن ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آل رسول کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دین پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔